بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمندر اللہ کی اطاعت گزار مخلوق۔ کبھی سمندر کو خاموشی سے دیکھا ہے؟ نہ کوئی فخر نہ غرور، بس اپنی حد میں، اپنے دائرے میں، ہر پل اپنے رب کا حکم بجا لاتا ہوا۔ یہ لہریں جو بظاہر شور کرتی ہیں، اصل میں رب کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ قرآن کی سورہ نحل میں فرمایا گیا، جس کا ترجمہ ہے، اور وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، یعنی مچھلی، اور اس میں سے زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو۔ تشریح یہ ہے کہ سمندر انسان کی خدمت میں لگا دیا گیا ہے تاکہ وہ اس سے خوراک، موتی، زیورات اور دیگر فوائد حاصل کریں۔ کیا تم نے کبھی سوچا، یہ وسیع و عریض سمندر اگر رب کا حکم نہ مانے تو ایک ہی موج کافی ہے پوری زمین کو نگل جانے کے لیے؟ لیکن نہیں، یہ سرکش نہیں، یہ اللہ کا عبد ہے، فرما بردار ہے۔ کیا سمندر عبد ہے اللہ کا؟ یہ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ جی ہاں، سمندر اور تمام مخلوقات عبد یعنی بندے کے درجے میں آتی ہیں، لیکن اپنے دائرے میں۔ قرآن سے دلیل ہے سورہ اسراء کی آیت کا ترجمہ: کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ یعنی ہر چیز، یہاں تک کہ پانی، ہوائیں، پہاڑ، پرندے، درخت اور سمندر بھی اللہ کی بندگی میں ہیں اور اس کی تسبیح کر رہی ہیں۔ عبد کے دو درجے ہوتے ہیں۔ پہلا عبد تکوینی یعنی جبری بندہ، جیسے سورج، چاند، سمندر، ہوائیں، جو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ یہ تمام کائنات اللہ کی اطاعت میں مجبور ہیں۔ دوسرا عبد تشریعی یعنی اختیاری بندہ، یعنی انسان اور جن، جنہیں اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہیں تو اللہ کی اطاعت کریں، چاہیں تو نہ کریں۔ تو سمندر کیا ہے؟ سمندر عبد تکوینی ہے، اللہ کے حکم سے ہی بہتا ہے، لہریں اٹھاتا ہے، کشتیوں کو اٹھاتا ہے یا غرق کر دیتا ہے، خود کو اللہ کے حکم کے آگے جھکائے ہوئے ہے، کبھی نافرمانی نہیں کرتا۔ اور انسان جو مٹی سے بنا ہے وہ تو رب کے حکموں پر سوال کرتا ہے، لیکن سمندر جس میں لاکھوں راز چھپے ہیں، وہ ہر پل لبیک یا رب کہتا ہے۔ دنیا اس کے پانی سے سیراب ہے، رزق کے خزانے اسی کی تہ میں ہیں۔ مچھلیاں، نمک، موتی اور موتی سے زیادہ قیمتی عبرتیں۔ دو سمندروں کا نہ ملنا ایک عجیب قدرتی نظام۔ سورہ رحمان کی آیت کا ترجمہ: دو سمندروں کو چھوڑ دیا کہ آپس میں مل جائیں، ان کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ ایک دوسرے پر غالب نہیں آتے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمکین اور میٹھے پانی کے درمیان ایک قدرتی رکاوٹ رکھی ہے جو سائنسی طور پر بھی ثابت شدہ ہے۔ اسے برزخ کہتے ہیں۔ یہاں برزخ کا مطلب ہے قدرتی حد یا پردہ۔ یہ رب کا نظام ہے۔ میٹھا پانی اور کھارا پانی ایک ساتھ بہہ رہے ہیں مگر ایک دوسرے میں نہیں گھلتے۔ یہ صرف رب العالمین ہی کی قدرت ہے۔ جب نافرمان قومیں حد سے بڑھ گئیں تو اسی سمندر نے اللہ کے حکم سے راستہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور اسی نے غرق کیا فرعون کو۔ یہی سمندر ایک لمحے میں نجات ہے اور ایک لمحے میں سزا۔ آج ہم بھی سوچیں، کیا ہم بھی سمندر کی طرح اپنے رب کے حکم کے تابع ہیں؟ یا پھر ہم وہ نافرمان ہیں جو چھوٹے سے طوفان سے ڈر جاتے ہیں مگر رب کے سامنے جھکنے کا وقت نہیں نکالتے؟ سمندر بے رحم ہے یا انسان لاپرواہ؟ آئیے جانتے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا اکثر کہ سمندر بہت بے رحم ہوتا ہے، دریا نے جان لے لی، لہریں نگل گئیں۔ لیکن کیا واقعی سمندر بے رحم ہے یا ہم خود اپنی لاپرواہی کا شکار ہیں؟ آج ہم تلاش کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ قصور کس کا ہے، سمندر کا یا انسان کا۔ سمندر ایک عظیم نعمت ہے۔ مچھلی، نمک، بارش، سفر، تجارت، سب کچھ اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ پھر اگر کوئی ڈوب جائے، کیا قصور سمندر کا ہے؟
سمندر تو صرف اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، وہ اپنی حدود سے باہر نہیں نکلتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ سورہ طور کی آیت کا ترجمہ ہے، قسم ہے جوش مارنے والے سمندر کی، ہر موج، ہر بہاؤ اللہ کی اجازت سے حرکت میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا، ترمذی کی حدیث ہے، اونٹنی کو باندھ لو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یعنی اونٹنی کو باندھے بغیر یہ کہنا کہ اللہ حفاظت فرمائیں گے، یہ غلط طریقہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ احتیاط لازم ہے، صرف دعا کافی نہیں۔ سمندر میں جانے سے پہلے دیکھ لیں کہ تیرنا آتا ہے، لائف جیکٹ ہے آپ کے پاس، موسم کی آپ نے خیر خبر لی ہے، بچوں کی آپ نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ سب شریعت کے مطابق عقل استعمال کرنا ہے۔ آئیے اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ لاپرواہی ہے یا تقدیر۔ اگر کوئی شخص خبردار کیے جانے کے باوجود سیلابی پانی میں اتر جائے یا تیرنا نہ جانتے ہوئے گہرے دریا میں چلا جائے تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں، انسان کی اپنی غفلت ہے۔ اللہ نے عقل دی، نشانیاں دیں، تدابیر سکھائیں اور پھر فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو ان سب باتوں سے نتیجہ کیا نکلا، آئیے جانتے ہیں۔ سمندر بے رحم نہیں، ہم اکثر لاپرواہ ہوتے ہیں اور پھر الزام اللہ کی مخلوق یا قدرت پر لگا دیتے ہیں۔ جب بھی پانی کے قریب جائیں تو یاد رکھیں، یہ اللہ کی ایک عظیم اور طاقتور نشانی ہے۔ اس سے فائدہ بھی ہے اور خطرہ بھی، بس فرق اتنا ہے، سمندر اللہ کا حکم مانتا ہے اور ہم اکثر نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ آئیے ایک دعا سیکھتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الغرق، اے اللہ میں تجھ سے پانی میں ڈوبنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہم نے ویڈیو میں پہلے بات کی کہ قرآن کہتا ہے سورہ نحل کی آیت میں، اور وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا۔ آئیے مختلف مفسرین کی تفسیر جانتے ہیں اس حوالے سے۔ سب سے پہلے تفسیر ابن کثیر۔ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر اپنی نعمتیں بیان فرما رہا ہے کہ وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے تابع کر دیا، یعنی تم اس میں کشتی چلاتے ہو، اس کا پانی تمہارے لیے ہے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، یعنی مچھلی جو ذبح کے بغیر حلال ہے۔ پھر فرماتے ہیں، اور اس سے زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو، یعنی موتی، مونگا اور دیگر قیمتی چیزیں، اور تم اس میں کشتیوں کو چلتا ہوا دیکھتے ہو، یعنی ہوا اور پانی کے زور سے کشتیوں کا چلنا، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی تجارت کرو، روزی کماؤ اور شکر ادا کرو، یعنی ان تمام نعمتوں پر اللہ کے شکر گزار بنو۔ ابن کثیر اس آیت کو اللہ کی ربوبیت اور مخلوق پر اس کے احسانات کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر تفسیر مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی تفہیم القرآن سے ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے سمندر جیسے طاقتور اور پرہیبت عنصر کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ وہ مزید فرماتے ہیں، انسان اس سے مچھلی پکڑتا ہے جس کا گوشت نرم و لذیذ ہوتا ہے، اس میں سے زیور نکالتا ہے جیسے موتی جسے انسان اپنی زینت کے لیے پہنتا ہے، اور کشتیاں اس کے سینے کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں۔ یہ منظر خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے سمندر کو انسان کے لیے تابع کیا ہے۔ مولانا مودودی کے مطابق یہ آیت انسان کو اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے، دنیاوی فوائد حاصل کرنے اور پھر ان پر شکر ادا کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ سمندر اللہ کی نشانی، رحمت اور اطاعت گزار مخلوق ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ سمندر سے سبق لے، ہر حکم میں اطاعت کرے، ہر نعمت پر شکر کرے اور ہر طاقت میں عاجزی دکھائے۔ سمندر بے رحم نہیں، وہ تو رب کی رحمت کا عکاس ہے۔ ویڈیو کے آخر میں اختتامی دعا سب کے لیے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں سمندر میں غرق ہونے سے، نہروں اور دریا کی طغیانی سے، اچانک آنے والے سیلاب اور طوفان سے، اچانک
بغیر تیاری کے آنے والی موت سے، ہر ایسے حادثے سے جو ہمیں ہلاک کر دے، اور ہر اس آزمائش سے جو ہمیں بے بس کر دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ، ہر پانی، ہر راستے، ہر سفر اور ہر وقت ہمیں اپنی امان میں رکھ، ہماری غفلتوں کو معاف فرما، ہمیں بیدار دل عطا فرما، اور ہمیں ہمیشہ اپنی رضا کے سائے میں رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔